السلام علیکم جی۔ ناول عرض حال مسترد کی یہ 7ویں قسط ہے۔ یہ 2 دن بعد کا ذکر تھا۔ زینہ بانو کو نیشنل لائبریری چھوڑ کر گھر آئی تھی۔ اس سے جمع کی گئی ردی سے مجسمہ سازی کرنے کے لیے کچھ سامان درکار تھا۔ اس وقت گھر پر صرف اتبا تھی جو دروازہ کھول کر ایک طرف ہو گئی۔ اس دن کے بعد سے اتبا میں اس سے بات کرتے کچھ جھجک آ گئی تھی۔ پہلے وہ سرد مہر تھی، پر اب شاید پشیمان یا غیر آرام دہ۔ اسے پڑھنا بہت مشکل تھا۔ زینہ نے ہی ہنستے ہوئے اس کا حال پوچھا تھا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتی وہ سامان سمیٹ رہی تھی۔ سب سمٹ گیا تو واپس جانے کے بجائے وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی اتبا کے برابر کشن گود میں رکھتی بیٹھ گئی۔ میں تمہاری عمر کی تھی جب بھائی نے مجھے آنی سے ملوایا تھا، میری وکیل کی حیثیت سے۔ اتبا نے اس کے جملے پر اسے دیکھا۔ میں ایک اسالٹ وکٹم تھی۔ اسالٹ کی نوعیت کی تفصیل میں وہ نہیں گئی، بس نظروں کا استحفام دیکھ جواب دیا۔ آپ کے پیرنٹس؟ یہ شاید پہلا سوال تھا جو اس نے اس شہر آ کر کسی سے بھی کیا تھا۔ میری مدر چائلڈ برائڈ تھیں۔ 12 سال کی عمر میں شادی ہوئی اور 13 سال میں میری پیدائش کے وقت وہ سروائیو نہیں کر پائیں۔ فادر کراچی میں فیکٹری ورکر تھے، بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری میں جل جانے والوں میں سے ایک مزدور۔ میں چاچا چاچی کے گھر ہی رہی ہوں بچپن سے، وہ کہانی کی طرح کہہ رہی تھی۔ آئی ایم، یہ رسمی معذرت نہیں تھی، نہ ہی اس کے والدین کی وفات پر تھی، بلکہ اس دن اپنے کہے گئے الفاظ پر تھی۔ مجھے نہیں پتا آپ یہاں کیوں رہتی ہیں، پر آپ میری فیملی نہیں ہیں۔ اپنی کرواہٹ اس نے کیسے زینہ پر انڈیلی تھی۔ آنی میرے لیے بڑی بہن جیسی ہیں، دوست کہہ لو، پر کبھی بھی وہ میرے لیے پیرنٹل فگر نہیں بن پائیں۔ زینہ نے معذرت نہیں سنی تھی، اسے اتبا سے کوئی معذرت نہیں چاہیے تھی۔ یہ بھائی کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ ہر ایسے موقع پر آنی بہت خاموشی سے پیچھے ہٹ کر بھائی کو آگے کر دیتی ہیں۔ مجھے لگتا تھا وہ اس ذمہ داری سے ڈرتی ہیں، شاید، پر اب مجھے سمجھ آتا ہے کہ تمہیں تمہارے فادر کے پاس چھوڑنے کے گلٹ نے انہیں کبھی کسی اور کی زندگی میں یہ کردار نبھانے نہیں دیا۔ اتبا چونکی تھی۔ اسے کیسے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ کس نقطے پر روز اول سے پھنسی ہوئی تھی، خود کو تکلیف دے رہی تھی، دوسروں کو پہنچا رہی تھی۔ ان کی زندگی میں ہم دونوں کے لیے کوئی ایک جگہ نہیں ہے جسے ایک ہی وقت میں کوئی ایک ہی پر کر سکتا ہو۔ تمہاری جگہ بہت اہم ہے اور وہ انہوں نے کبھی کسی کو نہیں دی، دے ہی نہیں سکتی۔ تم ارریپلیسیبل ہو ان کے لیے۔ اتبا نے پاس بیٹھی لڑکی کو دیکھا، اس نے بھی کم و بیش اس جیسی ہی زندگی گزاری تھی، شاید اس سے بھی زیادہ مشکل۔ وہ تو ہنستی بھی نہیں تھی، تو پھر زینہ کی اس سچی مسکان کا ماخذ کیا تھا؟ پہلے دن سے ہی زینہ کو وہاں انکا کے ساتھ دیکھ کر اسے دکھ ہوا تھا، دھچکا پہنچا تھا کہ اس کی ماں نے بھی باپ کی طرح اس کی جگہ کتنے آرام سے پر کر لی تھی۔ باپ کی تو اپنی اولاد تھی، ماں نے وہ تکلف بھی نہیں کیا تھا، کسی کو بھی دے دی تھی وہ جگہ۔ پتہ ہے، آئی گیس وہ ابھی تک سنگل بھی اسی وجہ سے ہیں کہ تمہارے علاوہ کوئی نئی فیملی بنانے کا وہ سوچ ہی نہیں پائیں۔ وہ دوستوں کی طرح بات کرتے ہوئے اس چھوٹی سی عزیز لڑکی کو دوست ہی تو بنا لینا چاہتی تھی۔ جب میں یہاں نہیں آئی تھی تب ایک فیلو لوئر روز پھول اینڈ کارڈز بھیجا کرتے تھے، انہوں نے پروپوز بھی کیا تھا انہیں، جنہیں ان پھولوں سمیت آنی نے صاف منع کر دیا تھا۔ پھر وہ پاکستان ہی چھوڑ گئے۔ دوست تو پھر راز و نیاز بھی کرتے ہیں۔ گڈ، انہیں صرف آپ کے بھائی کو ہی ہاں کرنی چاہیے، وہ مشکوک سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے اٹھ گئی۔ زینہ کی آنکھیں پھیلی۔ اتبا اب کچن میں کھڑی تھی، اس کا ہونک سا سوالیہ چہرہ دیکھ کندھے اچکائے کہ جیسے کوئی بہت عام بات ہو۔ وہ جہاں بچپن سے رہی تھی وہاں اسے کوئی بات خاص نہیں بتائی جاتی تھی، اتنی اہمیت کبھی دی ہی نہیں گئی تھی۔ لوگوں کے برتاؤ سے، رویوں سے حالات بوجھنا اس نے بہت کم عمری میں سیکھا تھا۔ بابا نے پورا دن اپنی فیملی کے ساتھ باہر گزارا ہے، اس کا مطلب ہے وہ کل سعودیہ واپس جا رہے ہیں۔ ممی آج اس سے زیادہ چڑی ہوئی ہیں، ضرور بابا نے فون پر اسے کچھ دلانے کی سرسری سی تاکید کی ہوگی۔ اسے اپنے تہہ خانے تک محدود رہنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی مہمان آ رہے ہیں۔ انکا رہبر کا ذکر نہیں کرتی، وہ کم آتا ہے، یعنی ان کے درمیان کوئی تناؤ ہے۔ اس دن دروازے پر اس نے ماں کو اسے کہتے سنا تھا کہ اسے اتبا کا باپ بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، مطلب وہ کر رہا تھا۔ نوڈلز کھائیں گی؟ کیبنٹ سے کورین نوڈلز کے 2 سیاہ پیکٹ نکالے۔ پنک والے پلیز۔ زینہ نے دہائی دی، اس لڑکی کو شوقیہ خود کو اذیت پہنچانا پسند تھا جیسے۔ یہ سیاہ پیکٹ اتنا تیکھا تھا، اپنے ہاتھوں سے نظام ہضم کو آگ لگانے کے مترادف۔ زینہ سے مرچیں ویسے بھی کم برداشت ہوتی تھیں۔ اتبا نے مسکرا کر سیاہ پیکٹ واپس رکھ کر گلابی نکالا۔
آنی آپ؟ اطلاعی گھنٹی پر دروازہ کھولا تو سامنے انکا کو دیکھ کر وہ خوشی سے اس کے گلے لگی۔ پچھلے پورے ہفتے سے ملاقات نہیں ہو پائی تھی، وہ یونیورسٹی نہیں آئی تھی یہ ہفتہ، اور جب زینا گھر گئی تھی تو انکا تب دفتر تھی۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا، وہ اس سے گلے لگے بتا رہی تھی۔ میں نے بھی۔ یہ تمہاری کتابیں گاڑی میں بھول آئی تھی تم، سوچا تمہیں ضرورت نہ ہو اور تمہیں بھی دیکھ لوں ساتھ میں۔ مسکرا کر اس سے الگ ہوتے کتابیں اسے تھمائیں۔ بہت اچھا کیا، آئے اندر، میں آپ کو بانو سے ملواتی ہوں۔ وہ ایک ہاتھ سے کتابیں تھامتے دوسرے سے اس کا بازو جکڑ گئی۔ نہیں، پھر کبھی، بس تمہیں دیکھنا تھا۔ اس نے واپس مڑنا چاہا۔ زینا سے کل وہ یونیورسٹی میں بھی مل سکتی تھی، پھر وہ یہاں کیوں آئی تھی؟ مہربانوں کو دیکھنے؟ اس سے پہلے یہ ملاقات ہو جاتی اور اپنی نظر میں خود کی سب کی ہوتی، بہتر تھا کہ وہ واپس چلی جائے۔ ایسے کیسے؟ دروازے سے واپس جائیں گی آپ؟ ہمارے ساتھ چائے پینی پڑے گی، آ جائیں۔ زینا نے روک لیا اور وہ رک بھی گئی۔ زینا کے کہنے پر محض بانو، یہ میری آنی ہے۔ سامنے کمرے سے نکلتی مہربانو زینا کے ساتھ نوارد کو دیکھ کر رکی تو زینا نے فخریہ سا تعارف کروایا۔ وہ خوش دلی سے مسکراتی آگے بڑھی۔ حد درجہ نرمی سامنے کھڑی خوبصورت لڑکی کے چہرے کا نمایاں جز تھا، اور پھر کھوگر یہ آنکھیں، کالی چادر، شخصیت کا حالہ کرتی مثبت سی انرجی۔ رہبر عثمان ایسا سود چھوڑ اس جیسے گھاٹے کے پیچھے کیوں آتا تھا؟ اسے نہیں آنا چاہیے تھا۔ انہوں نے ساتھ بیٹھ کر چائے پی۔ انکا نے اسے اپنے کام کے متعلق بتایا، مہربانوں نے اپنے ڈاکٹریٹ کے موضوع پر بات کی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دلچسپی سے سنا۔ ایک اور بات بھی مشترک تھی، وہ یہ کہ زینا کے بار بار رہبر کے ذکر پر وہ دونوں یکساں کترائی تھیں۔ اس وقت پاکستان جس ڈیولپمنٹ ماڈل پر عمل پیرا ہے وہ 60 کی دہائی میں بنایا گیا تھا۔ محبوب الحق قابل اکانومسٹ تھے، اس میں شک نہیں۔ ان کا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس آج بھی عالمی ادارے استعمال کر رہے ہیں، پر کیا ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پچھلی صدی کی چھٹی دہائی میں بننے والا ماڈل جو ہیوی انفراسٹرکچر اور صنعت کاری پر زور دیتا ہے، اس صدی کی دوسری دہائی کے لیے فرسودہ ہے۔ ہم نے اس ماڈل کو بدلتی دنیا کے ساتھ اپ ڈیٹ کیے بنا اپنائے رکھا ہے۔ 60 کی دہائی کے بعد ماحولیاتی معلومات کس قدر بڑھی ہے، ہر سال کوئی نئی پریشان کرتی دریافت ہوئی ہے۔ بارہا ٹھوس ریسرچ کے ذریعے سرمایہ دارانہ نظام کو قدرت اور اس کے وسائل کی تباہی کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ جس ماڈل کو ایک زمانے میں ترقی کا واحد طریقہ سمجھا جاتا تھا، وہ دنیا اور نوع انسان کی بقا کے لیے خطرناک ہے۔ آج ہم جانتے ہیں یہ موٹر وے، روڈ، بھاری سڑکیں ترقی کا نہیں بلکہ استحصال کا ذریعہ ہیں۔ صنعتی پلانٹ ہمارے پانی میں زہر گھول رہے ہیں۔ موسمی تغیر اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اس سال سیلاب نے 3 کروڑ کی آبادی کو متاثر کیا۔ لوگ آج 6 ماہ بعد بھی سڑکوں پر بیٹھے ہیں۔ آج کلائمیٹ ریفیوجز کے لیے ریاست کے پاس کیا حل ہے؟ لیکن اس سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ حکومت حالات کی سنگینی دیکھتے ہوئے موجودہ ترقی کے اس فرسودہ ماڈل میں تبدیلی کا سوچ بھی رہی ہے یا نہیں؟ کیونکہ جس رفتار سے وزیر اعظم صاحب ہیوی انفراسٹرکچر کے منصوبوں کے افتتاح کرتے پائے جا رہے ہیں، ایسا لگ تو نہیں رہا کہ حکومت کا اس ماڈل پر نظر ثانی کرنے کا کوئی بھی ارادہ ہے۔ لیکن ایسا واقعی ہے یا نہیں، یہ تو ہمیں حکومتی نمائندے ہی بتا سکتے ہیں۔ اس وقت ہمیں ویڈیو کال پر جوائن کیا ہے موجودہ MNA اور سابق وزیر فائنانس۔ نمائندے کے تعارف کے بعد اب وہ سوال کر رہا تھا۔ بریک کی کال آئی تو وہ کرسی چھوڑ اٹھ گیا۔ 3 منٹ کا وقفہ تھا۔ آفس دوسرے فلور پر تھا۔ وقفے کے بعد اگلا موضوع کسی فلم کے بین ہونے کے مسئلے پر تھا۔ مہمان کوئی پیمرا کا نمائندہ ہونا تھا۔ کوئی ارجنٹ خبر نہیں تھی کہ وقفے کے دوران بھی اپ ڈیٹ ہونے کا امکان ہوتا، تو وہ اسٹوڈیو کے ہنگامے سے باہر نکل آیا۔ بلیو پن کے ایک خالی کیوبیکل سے کرسی گھسیٹتے وہیں بیٹھ گیا۔ فون جیب سے نکالا۔ ایک خوشخبری دوں؟ آفاق کا میسج تھا جس کے جواب میں اس نے ایک علامت استفہام بھیجی۔ لوگوں کو فرق پڑتا ہے، ایک مبہم سا جملہ فوراً اسکرین پر ابھرا۔ شو ٹائم، وقت نہیں کہ تمہارے ساتھ ریڈل می دس کھیلوں۔ آفاق میں ڈرامے بازی کا مادہ پیدائشی طور پر ہی زیادہ تھا۔ تمہاری وکیل صاحبہ، کچھ وقت لگے گا شاید مزید، پر آثار کہتے ہیں کہ سب اچھا ہی ہوگا۔ آفاق اس وقت اپنے گھر کے ٹی وی لاؤنج میں اپنی بیٹی کو گود میں بٹھائے مسکراتے ہوئے فون پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ زینا سے حال احوال پوچھتے اس نے انکا کے رہبر کے گھر آمد کا پتہ کر لیا تھا۔ کیا کیا ہے تم نے؟ رہبر کا ماتھا ٹھنکا۔ آفاق کو اچانک انکا کہاں سے یاد آئی تھی؟ وہ آفاق کو جانتا تھا۔ میسج لکھتے بالوں میں ہاتھ چلایا تو فاصلے پر کھڑا میک اپ بوائے فوراً کنکھا لیے اس کی طرف دوڑا، جسے چند قدموں بعد ہی رہبر کی سخت گھوری نے روک لیا۔
2 بال آگے پیچھے ہو بھی جاتے اسکرین پر تو کیا فرق پڑتا؟ صحافی تھا وہ، اس کا کام اچھے سوال کرنا تھا، صحیح معلومات دینا تھا، اسکرین پر ماڈل دکھنا نہیں۔ شو ٹائم، تمہارے پاس وقت نہیں ہے تفصیل جاننے کا؟ اس ایک تپتا ہوا جملہ اگلے لمحے موصول ہوا۔ آفاق نے مسکراتے ہوئے فون رکھ دیا، نظریں ٹی وی پر جمائیں۔ اس کے 10 بجے کے پروگرام کا وقفہ ختم ہونے والا تھا۔ باس آ جائیں۔ وہ کچھ اور پوچھتا اس سے پہلے کزین نے کنٹرول روم کے شیشے کے دروازے سے سر نکال کر اسے بلایا۔ فون جیب میں ڈالتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آفاق کے پروگرام کا وقفہ ختم ہو چکا تھا۔ اسکرین پر صحافی اب نئے موضوع کا تعارف دے رہا تھا۔ اس کا مزاج برہم لگتا تھا۔ اب یہ شو دیکھنے میں اسے زیادہ مزہ آنا تھا۔ وہ 2 گھنٹے سے ان کاغذوں کے پلندوں سے الجھ رہی تھی۔ رہبر کے کمرے کی ایک پوری دیوار میں چھت تک الماریاں نصب تھیں، جس کا 90% حصہ کاغذات اور کتابوں سے بھرا تھا۔ یہی حال ڈرائنگ روم کا تھا۔ ایک ہی کتاب کی 4 جلدیں۔ وہ ذخیرہ اندوز نہیں تھا۔ گھر میں بس ضرورت کا سامان تھا۔ الماری میں ضرورت کے کپڑے، زندگی میں چند لوگ، قیمتی اور اہم، بس۔ چند کاغذوں اور کتابوں کے معاملے میں عجیب حرص تھا۔ ایک طرح کے کاغذات کی کئی جلدیں۔ مہربانو لیپ ٹاپ کھولے اپنے کام میں مگن تھی۔ مہرزاد رہبر کے ساتھ کہیں گیا ہوا تھا۔ اچھا موقع تھا صفائی کا۔ عجیب حال بنا رکھا تھا۔ وہ فرش پر بیٹھی ردی الگ کر رہی تھی۔ ارادہ مہربانوں کو ایک اسکلپچر گفٹ کرنے کا تھا۔ ایک کاغذ اٹھایا تو کسی جرنل کے اثاثہ جات کی تفصیل ہاتھ لگی۔ دستاویز 2015 کا تھا۔ یہ جرنل ریٹائر ہو کر کب کا ملک چھوڑ چکا ہوگا۔ بھائی اب تک ثبوت سنبھالے بیٹھے ہیں۔ ڈاکیومنٹ اسکین کر کے معصوم سے تعصب سے سر ہلاتے ایک طرف رکھا۔ دوسرا کاغذ کسی 3 سال پرانے ڈنر کے بل کا تھا۔ سرینا میں دیا جانے والا پرتکلف ڈنر۔ اب یہ ثبوت تھا یا بھائی کے ہور پن کی یادگار؟ فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ وہ الجھی، کچھ سوچ کر یہ بھی فون سے اسکین کر کے ردی میں ڈالا۔ کاغذات ادھر سے ادھر کرتے ایک اردو میں لکھا فارم نما دستاویز دیکھا۔ اب یہ تو ردی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ سوچتے کاغذات کے ڈھیر سے کھینچ نکالا۔ ایک سرسری نظر ڈال کر رکھنا چاہا تو ہاتھ تھمے۔ وہ 2 دستخط وہ پہچانتی تھی۔ وہ وہاں ایک ساتھ کیا کر رہے تھے؟ دوبارہ نظر ڈالی تو آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے اپنی ہیئت سے پھیلیں۔ سکتے کی سی حالت میں پہلا صفحہ پلٹا ہو سکتا ہے۔ اسے کوئی غلط فہمی ہوئی۔ پر وہاں وہی نام درج دکھے۔ اس کا سر چکرایا تھا۔ اتبا کی بات یاد آئی۔ انہیں صرف آپ کے بھائی ہی کو ہاں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد کون سی ہاں تو جو بھائی کو چاہیے تھی، اور کون سا انکار تھا جو آنی کر رہی تھیں۔ چند منٹ بعد وہ وہی کاغذ اپنے کراس بیگ میں رکھتے دوسرے ہیلمٹ تھامے باہر جانے کو تیار تھی۔ بانو، بھائی کے کچھ ضروری کاغذات ہیں، انہیں پہنچا کر میں آدھے 1 گھنٹے تک واپس آ جاؤں گی، ٹھیک ہے نا؟ لیپ ٹاپ سے سر اٹھا کر بانو نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ اتنے دنوں سے مکالمے کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ وہ مصروف سی تھی۔ زینہ تیز قدم اٹھاتی دروازے کی سمت بڑھ گئی۔ اسے جواب چاہیے تھا۔ سوچوں کے گرداب میں چکر کاٹتی وہ اگلے 20 منٹ میں رہبر کے آفس پہنچی تھی۔ اسٹوڈیو اپارٹمنٹ کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ گدے پر بیٹھا کوئی اخبار پڑھ رہا تھا۔ آس پاس بہت سے اخبار بکھرے ہوئے تھے۔ بھائی، دہلیز پر کھڑے کھڑے زینہ نے اس کی توجہ کھینچنے کو پکارا۔ آ جاؤ۔ اس نے مسکرا کر دیکھتے اندر بلایا۔ اخبار تہہ کر کے ایک طرف رکھتے اس کے ہاتھ میں موجود کاغذ دیکھا، پھر ایک نظر زینہ کے چہرے کو۔ وہاں واضح الجھن تھی۔ یہ کیا ہے؟ اگلی ساتھ وہ اس کے سامنے گھٹنے موڑے بیٹھی ہاتھ میں موجود کاغذ کی بابت سوال کر رہی تھی۔ رہبر نے اس کا تفتیشی انداز دیکھتے کاغذ تھام لیا، جس کی تحریر پر نظر پڑتے آنکھوں اور ہونٹوں پر یکساں مسکراہٹ آئی۔ یہ کہاں ملا تمہیں؟ کچھ خوشگوار سی حیرت سے سوال کرتے کاغذ پر موجود تحریر کو دلچسپی سے پڑھا۔ اپنے نام کے پاس وکیل صاحبہ کے دستخط دیکھ اسے آفاق کا جملہ یاد آیا جو اس نے رہبر کے اسے انکا کے انکار کے بارے میں بتانے پر کہا تھا۔ تم دنیا کے پہلے آدمی ہوگے جس نے اپنی ہی بیوی کو پرپوز کیا ہوگا اور اپنی ہی بیوی سے اتنا واضح انکار سن کر منہ اٹھا کر واپس آ گیا ہوگا۔ تو فے تمہاری محبت کی کہانی پر رہبر عثمان۔ آپ کے روم سے ریسائکلنگ کے لیے کاغذ جمع کرتے ہوئے زینہ کے لیے رہبر کا انداز غیر متوقع تھا، جیسے کوئی خفیہ راز نہ ہو، قصہ زبان زد عام ہو۔ میری لاپرواہی دیکھ رہی ہو؟ میں سمجھ رہا تھا لاکر میں رکھا ہے یہ۔ خیر یہ اس قبر میں بھی لاکر ہے، وہاں رکھ دو۔ کیا منگواؤں؟ اسے واپس کاغذ تھماتے الماری کی طرف اشارہ کیا، ساتھ قریب موجود انٹرکام اٹھا لیا۔ بھائی،
زینہ نے بھویں سکیڑ کر کچھ زور دیتے کہا۔ رہبر نے ٹھنڈا سانس لیتے انٹرکام ایک طرف رکھا۔ وہ تفصیل سنے بنا نہیں مطمئن ہوتی اب۔ یار، کچھ ایسا ہے کہ پاکستانی قوانین کے آگے چھڑے چھانٹوں کی کوئی عزت نہیں ہے۔ تمہاری گارڈین شپ کی کارروائی مکمل کرنے کے لیے جمع کروانا پڑا تھا یہ۔ ہار مانتے ہوئے مختصر ترین تفصیل بتائی۔ 2 سال قبل جب سے زینہ کے چاچا چاچی کو علم ہوا تھا کہ وہ اس کے پاس ہے، انہوں نے اس سے زینہ کو ساتھ لے جانے کا مطالبہ شروع کر دیا تھا۔ ان کا انداز بتاتا تھا کہ ان کی نیت زینہ کے بہانے رہبر سے پورے خاندان کا خرچ نکلوانے کی ہے۔ کچھ رقم دے دلا کر وہ انہیں اس کی سرپرستی سے قانونی طور پر دستبردار ہونے پر راضی کر گیا تھا۔ اب دوسرا مرحلہ زینہ کی سرپرستی خود لینے کا تھا۔ پاکستان میں آج بھی برطانوی راج کے وقتوں کا قانون رائج ہے، جس کے مطابق آپ بچے کی ولدیت نہیں لے سکتے۔ سرپرست بن سکتے ہو، لیکن اس کے لیے بھی کئی شرائط ہیں۔ جیسے ایک غیر شادی شدہ مرد ایک 16 سالہ بچی کا سرپرست نہیں ہو سکتا۔ یہ شک ایسی کوئی غیر مناسب بھی نہیں تھی، پر انہیں زینہ کے 18 سال کے ہو جانے تک کے لیے ایک مستقل حل چاہیے تھا، جو اس وقت واحد یہ تھا کہ وہ شادی کر لے، اور انکا کی طرف سے ہی پیش کیا گیا تھا۔ ہنگامی بنیاد پر وہ بھی اس مخصوص وجہ کے لیے وہ کسی سے باقاعدہ شادی تو نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن سوچ کر وہ اگلی صبح انکا کے آفس میں موجود تھا، اس عرض کے ساتھ کہ زینہ یوں بھی اسی کے ساتھ رہتی ہے۔ اگر وہ یہ چند سائن کر دے گی تو زینہ کی سرپرستی کے حقوق اسے بھی مل جائیں گے۔ جس صورت ان دونوں میں سے اگر کسی کو کچھ ہو جاتا ہے تو زینہ کو لے کر ایسا کوئی مسئلہ دوبارہ نہیں بنے گا۔ حل معقول تھا۔ وہ اسے پہلے دن لان تان کر کے اگلے دن تک مان گئی تھی۔ یہ ایک قانونی کارروائی تھی۔ اس کی طرف سے شامل ہونے والے گواہان میں ایک آفاق بھی تھا۔ یہ جو ان 2 سالوں میں دل محبت تامی مشغلہ پال بیٹھا تھا، رہبر اس کا قصوروار کافی حد تک ساتھ کیے گئے ان 2 دستخط کو ہی گردانتا تھا، ورنہ اس سے پہلے تک ہر معاملہ ٹھیک ہی رہا تھا، سیدھا، اور اب سب جلیبی بن گیا تھا۔ اوہ، تو مطلب یہ جعلی ہے؟ زینہ کو جیسے تسلی ہوئی۔ اب اتنا بھی کوئی 2 نمبر آدمی نہیں ہوں میں، اس بار بھویں رہبر نے سکیڑی۔ تو اصلی ہے؟ پھر آنکھیں پھیلی۔ ہاں، کاغذ تو اصلی ہی ہے، وہی ازلی بے پرواہی۔ آنی کیسے مانی؟ اب تجسس ہوا۔ وقت کی ضرورت، اس نے کندھے اچکائے۔ وہ نہیں چاہتا تھا زینہ اس معاملے کو اہمیت دے۔ تو اب کیوں نہیں مان رہی؟ اس سوال پر وہ ٹھٹکا تھا۔ مجھے پتا ہے۔ کچھ ادبا کے سے انداز میں کندھے اچکانے چاہے، پر اسے لگا بالکل ویسا وہ نہیں کر پائی۔ وہ ادبا جتنی کول نہیں تھی۔ کیونکہ اس کی مرضی، سادہ سا جواب تھا۔ آپ انہیں منا لیں، وہ مان جائیں گی۔ اس نے کچھ پرجوش ہو کر فرمائش کی۔ اگر آنی مان جائیں تو وہ سب ایک ساتھ رہ سکتے تھے، پراپر فیملی کی طرح۔ یہ خیال خوش کن تھا۔ کون سا تہوار ہے جو محترمہ جنہیں میں مناتا پھروں؟ وہ بات کو ہلکے پھلکے انداز میں ہی اڑانا چاہتا تھا۔ میں اپنی بات رکھ چکا ہوں، مزید میں اس کی رائے کا احترام اور اس کے بدلنے کا انتظار ہی کر سکتا ہوں۔ رہبر کے نرمی سے کہنے پر زینہ نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا۔ اسے پلیز وہاں لاکر میں رکھ دو، میں ورنہ پھر بھول جاؤں گا، اور اس جگہ کسی کے ہاتھ لگا تو کل اخباروں میں چھپا ملے گا، اور پھر اگلے دن تمہاری آنی کی میرے قتل کے جرم میں وانٹڈ کی تصویر ملے گی۔ دوبارہ کاغذ اسے تھماتے کچھ ایسی مصنوعی بے چارگی اور خوف سے کہا کہ اس بار زینہ ہنستے ہوئے لاکر میں کاغذ رکھنے اٹھ گئی۔ مغرب ہو رہی تھی۔ آفس آورز ختم ہونے میں 10 منٹ رہتے تھے۔ وہ اکاؤنٹ سے آئی فائلز دیکھ رہی تھی۔ اگلے ماہ آڈٹ ہونا تھا۔ تبھی فون بجا۔ میم، رہبر صاحب آئے ہیں، کہہ رہے ہیں ان کی اپائنٹمنٹ ہے۔ الجھی سی فضا کی آواز تھی۔ رہبر بھلا کب ان تکلفات میں پڑتا تھا۔ ہاں، لیٹ ہم کم۔ انکا نے آنکھیں گھماتے فون رکھا۔ ابھی آدھے گھنٹے پہلے گزین نے اس سے فون پر بہت فارمل طریقے سے فضا کی طرح ہی الجھتے ہوئے رہبر کے لیے اپائنٹمنٹ لیا تھا۔ رہبر اور اس کے ڈرامے۔ وہ اجازت لے کر اندر داخل ہوتا، انداز کے ساتھ لباس سے بھی بالکل فارمل سا تیار تھا۔ 3 پیس یقیناً ریکارڈنگ سے آ رہا تھا۔ ٹائی اور کوٹ بھی اپنی جگہ پر موجود تھے، جو عموماً گاڑی میں چھوڑ دیے جاتے تھے۔ ڈھنگ کے حلیے میں وہ کچھ زیادہ ہی ڈھنگ کا لگتا تھا۔ شام کی رسمی دعائیں اور سلام دعا کے بعد وہ اجازت لیتا اس کے سامنے والی کرسی سنبھال چکا تھا۔ انکا اسے یہ سب کرتے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے لیے ایک بہت ہی شاندار پروپوزل آیا ہوں میں آج۔ پہلی بات اس نے ایسے کی کہ انکا کی آنکھیں پھٹیں۔ اس کا چہرہ دیکھ رہبر سمجھ گیا کہ اس نے کیا سمجھا ہے۔ مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ پروپوزل آیا ہوں، پروپوز نہیں کر رہا۔ کچھ کام بس ایک دفعہ کے کرنے کے ہوتے ہیں۔ خیر، کام کرو گی میرے ساتھ؟
شاید اس کا جملہ غلط تھا، سو تشریح کروائی۔ کرتے تو رہتے ہیں کام۔ انکا نے ظاہر یوں کیا کہ جملے کا پہلا حصہ اس نے سنا ہی نہ ہو۔ ہاں، پر اس دفعہ ذرا سنجیدگی سے باقاعدہ طور پر کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ جیسے تم کرتی ہو۔ وہ لگ بھی سنجیدہ رہا تھا۔ انکا نے اسے دیکھا جو اپنے آج تک کے کیے گئے ہر کام کو غیر سنجیدہ کہہ کر رد کر رہا تھا۔ وہ جتنا کرتا تھا اور جتنی خاموشی سے کرتا تھا، اور کسی کو کرتے کہاں دیکھا تھا انکا نے۔ خبر کی سرخی چلتی اور پرانی ہو جاتی، پر خبر کو کہنا ہونے کے بعد یاد وہ رکھتا تھا۔ ان لوگوں تک پہنچ کر اس وقت مدد کا ہاتھ بڑھاتا، متعلقہ لوگوں سے ملوانا، وکیل، ڈاکٹر، سائیکیٹرسٹ، دارالامان، یتیم خانے، کاٹیج انڈسٹریز۔ ایک خاموش نیٹ ورک تھا جو چپ سادھے لوگوں کو ان کی ضرورت کے حساب سے متعلقہ شعبہ جات کے مخلص اور ماہر لوگوں تک پہنچا دیا کرتا تھا۔ انکا اس نیٹ ورک کا حصہ تھی، سو جانتی تھی۔ اس کے علاوہ اسے یقین تھا کہ میڈیا جاب کی کمائی اور اس کے سادہ رہن سہن کے درمیان جو خلیج ہے، وہ بھی خلق خدا کے لیے ہی صرف ہوتی ہوگی۔ یہ اس کا قوی گمان تھا، کیونکہ سامنے بیٹھا شخص اس ایک چیز کا پرچار وہ جانتی تھی کسی صورت بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم سن رہی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ مزید بھی کچھ کہہ رہا تھا جو وہ اس خیال کی رو میں بہہ کر نہیں سن پائی تھی۔ ہاں سوری، کہو۔ وہ سیدھی ہوئی، دھیان سمیٹا۔ نہایت ہی ان پروفیشنل خاتون ہیں آپ، میڈم ایم ڈی۔ میں باقاعدہ اپائنٹمنٹ لے کر اپنا پروپوزل پیش کرنے آیا ہوں، اور آپ کا دھیان ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، میں بہت اچھا دکھتا ہوں، اور میرے چہرے پر سے نظریں ہٹا پانا یقیناً آپ کے لیے ایک مشکل امر ہوگا، پر پھر بھی کام کے وقت انسان ذرا پروفیشنلزم۔ تقریر نما سرزنش انکا کی غصے سے سکڑتی بھویں روک چکی تھیں۔ اوکے، کام کی بات۔ وہ بھی سیدھا ہوا، بات ضروری تھی۔ میرے کام کا اسکوپ تمہارے ایسے سے وسیع ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس پروجیکٹ میں یہاں کا جینڈر باعث۔ آخری لفظ پر انکا نے خفیف سا گھورا تو اس نے الفاظ بدلے۔ میرا مطلب ہے صنف کی تفریق سے بالا تر ہو کر بچوں کے لیے کچھ، جو سڑکوں پر ہیں، جو ہمارا مستقبل ہیں۔ سب سے زیادہ ولنریبل وہی ہوتے ہیں۔ ایک محفوظ ماحول کی فراہمی، ایک مضبوط چھت۔ آج جملوں میں گہری فکر آمیز بے ربطگی تھی۔ آرفنیج؟ انکا نے سمجھ کر سر ہلایا۔ نہیں، گھر جیسا کچھ۔ وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ آرفنیج جیسا مشینی ماحول دے کر میں ایک ایموشنلی ڈیمیجڈ جنریشن کو پروان چڑھانے میں کوئی کردار نہیں ادا کرنا چاہتا۔ لفظ جتنے بے ربط ہوں، خیال واضح تھا۔ اور تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اپنے سرکل میں اس کورس کے لیے تم سے زیادہ قابل، تجربہ کار اور پرخلوص انسان مجھے نہیں ملے گا، میں یہ جانتا ہوں۔ وہ یہ نہ کہتا، پر آج کل مقابل کو لگتا تھا وہ محض اس سے ملاقات کے بہانے تلاشتا ہے۔ یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے، بہت چھوٹے پیمانے پر بھی شروع کریں تو بھی بہت ریسورس چاہیے ہوگا، اور مسلسل چاہیے ہوگا۔ ایک دفعہ کی انویسٹمنٹ نہیں ہے یہ۔ سب سے پہلے تو جگہ کی ضرورت ہے، وہ اگر رینٹ پر ہو بھی جائے تو پھر ہر ماہ کا کرایہ، بلز، گروسری، اسٹاف کی تنخواہ، تعلیم، میڈیکل، دیگر ضروریات۔ کیونکہ یہ ایس ایس کے اسکوپ سے باہر ہے تو اس مد میں UNWP سے بھی کوئی فنڈ مختص کرانا ممکن نہیں ہوگا۔ خیر دیکھتے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے جیسے حساب کتاب کر رہی تھی، اسے باقاعدہ حامی بھرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ کام وہ کر رہی ہے۔ میں کام تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، ایس ایس کے ساتھ نہیں، تو اس کے مد میں مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے۔ رقم وغیرہ میں دیکھ لوں گا، جگہ بھی ہے میرے پاس۔ تمہارے آفس کے کلوزنگ آورز کے قریب میں بھی اسی لیے آیا ہوں تاکہ ہم چل کر دیکھ بھی لیں۔ وہ کافی عرصے سے اس نہج پر سوچ رہا تھا، سب بندوبست کر کے وہ یہاں آیا تھا۔ ایک سیکنڈ، میں یہ سمیٹ لوں۔ انکا نے اٹھ کر میز پر موجود کاغذات سمیٹنے شروع کیے تو وہ بھی اس کا ساتھ دینے کو اٹھ کھڑا ہوا۔ تم تو سب طے کیے بیٹھے ہو؟ واہ، کہاں سے ارینج کی جگہ؟ مجھے سب بتاؤ۔ وہ اس پروجیکٹ کو لے کر پرجوش ہو گئی تھی۔ میرے والدین کا گھر ہے، بابا کی ڈیتھ کے بعد ان کے دو سالک انکل وہاں رینٹ پر رہتے تھے۔ پچھلے ماہ ان کی وفات کے بعد آنٹی اپنے بیٹے کے پاس شارجہ چلی گئیں تو گھر اب پھر خالی ہو گیا ہے۔ مصروف سا سرسری بتایا، ذاتی تفصیلات میں وہ کبھی نہیں جاتا تھا۔ پیرنٹس کا گھر ہے تو تم کیوں نہیں رہتے وہاں؟ سوال فطری تھا۔ میری ضرورت سے وہاں ایک آدھ کمرے زیادہ ہی ہیں، میں اکیلا کیا کروں وہاں رہ کر؟ سر جھکائے کاغذ سمیٹ کر فائل میں ڈالتے اس نے کندھے اچکائے۔ انکا نے اسے لمحہ بھر کو سر اٹھا کر دیکھا۔ اس عمیق سے شخص کو وہ اتنا تو جانتی تھی کہ سمجھ سکے ماں باپ کے اس گھر میں ان کے بنا وہ نہیں رہ پایا ہوگا۔ رہبر اپنی گاڑی سروسنگ کے لیے دے آیا تھا، سو انکا کی گاڑی میں وہ کچھ دیر بعد رہبر کے والدین کے گھر میں موجود تھے۔ ایف سیکٹر کے سب سے پوش علاقے میں وہ کوئی محل نما بنگلہ تھا۔
یہ تمہارا گھر ہے؟ یہ محل؟ یا اللہ! تم یہ سب جیب میں دبائے بڑے بڑے آؤٹ لیٹس پر مڈل کلاس شکل بنا کر مہنگائی کا رونا روتے کسے بیوقوف بناتے ہو؟ انکا کو جو حیرت کے جھٹکے اس علاقے میں داخل ہوتے لگے تھے وہ اس گھر میں داخل ہو جانے تک لگتے ہی رہے۔ کیسا گھنا آدمی تھا یہ! آج اس کے لیے لفظ گہرا نہیں استعمال کیا، وہ گھنا ہی تھا۔ ہاں، تو جہاں مخلوق ایک وقت کی روٹی کو ترس رہی ہو، وہاں یہ انسینلی مہنگے ٹرینڈز کے نام پر لوگوں کو اسراف پر مجبور کریں گے تو… خیر چھوڑو، تم بتاؤ میں نے کسے بیوقوف بنایا؟ بڑے سے لاؤنج ایریا کے ایک ستون سے کندھا ٹکائے، پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے، وہ انکا کو یہاں سے وہاں گھومتے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اور کسے؟ اس کی آواز کچن سے آئی۔ تم نے اگر کبھی پوچھا ہوتا کہ میری اس شہر میں کوئی پراپرٹی ہے تو میں بتا دیتا تمہیں۔ سادہ سی بات تھی، اس عورت کو اسے لے کر کبھی کوئی تجسس رہا ہی نہیں تھا کہ وہ سوال کرتی۔ خیر، میرے والد معاشی طور پر ایک امیر آدمی تھے اور میری قابلیت پر کچھ ایسے بے یقین بھی کہ میرے بھوکا مرنے کے ڈر سے وہ کافی کچھ چھوڑ گئے ہیں میرے نام۔ غیر سنجیدہ سا وہ کہہ رہا تھا۔ میں تمہیں ایک ہفتے تک ایک بیسک پلان تیار کر کے بھیجتی ہوں، پھر ڈسکس کریں گے۔ جگہ ہو بھی جائے تو بہتر ہے کہ ہم اسے سیلف سسٹیننگ ماڈل پر ہی ڈیزائن کریں، جسے کم از کم فائنینس کے لیے کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ انکا چند منٹوں کی حیرت سے نکل آئی تھی۔ اب میں نے بھی یہی سوچا ہے۔ اماں کی کافی جویلری بینک میں پڑی ہے، اتنی رقم تو اس سے آئی جائے گی کہ ہر ماہ کچھ معقول رقم آ جایا کرے۔ اگر بینک میں رکھیں بھی تو یا پھر ہم کسی سیف جگہ انویسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ دونوں ایک نہج پر سوچ رہے تھے۔ یہ پروجیکٹ کے لیے خوش آئند تھا۔ اپنی مدر کی جویلری بیچ دو گے تم؟ اسے اب افسوس ہوا۔ پہلے گھر اب زیور، کیا کر رہا تھا وہ؟ میں تو پہننے سراب، ہاں زینہ کے لیے کچھ رکھنے کا سوچ رہا ہوں، جیسے کوئی بہت بڑی بات ہو ہی نہ۔ شادی نہیں کرو گے کیا کبھی؟ اسے مہربانو یاد آئی۔ یہ سارا زیور بابا نے اماں کو دلوایا تھا۔ ان کے جتنا امیر نہ سہی پر اتنا تو کما ہی لیتا ہوں کہ شادی کی صورت زیور افورڈ کر سکوں۔ وہ اب باہر نکل آئے تھے۔ اور تم فکر مت کرو، وہ زیور کی شوقین ہے بھی نہیں۔ برابر چلتے کچھ اس کی طرف جھک کر رازدارانہ سی تسلی آمیز سرگوشی کی۔ اسے چند لمحے لگے سمجھنے میں کہ یہ وہ خود ہے۔ رہبر عثمان، پیچھے پول بھی ہے، چھت پر ہم ٹینس کورٹ بھی بنا سکتے ہیں۔ وہ بات یکسر بدل گیا، جیسے 2 لمحے پہلے اس نے کچھ کہا ہی نہ ہو۔ انکا نے کچھ صبر کا مظاہرہ کرتے کھونٹ اس پر آیا تیش پیا۔ کام سمٹ جائے پھر وہ اسے اچھے سے دیکھے گی۔ مہربانو اچھی لڑکی ہے، ڈرائیو کرتے اس نے کہہ دیا جو وہ اسے کہنے کا پچھلے چند دنوں سے سوچ رہی تھی۔ ان کا مسئلہ ایک طرف پر وہ اس کے لیے اچھا ہی سوچتی تھی۔ تم آفاق سے ملی تھی؟ وہ چونکا تھا۔ یہ سادہ تعارف نہیں، پیچیدہ موضوع کی تمہید تھی۔ اس دن آفاق کی مبہم سی میسج پر ہونے والی گفتگو یاد آئی۔ جس نوعیت کا ذکر وہ مہربانوں کا کر رہی تھی اس سے صرف آفاق واقف تھا۔ ہاں، نظریں روڈ پر ہی جمی تھیں۔ رہبر کا چونکنا نوٹ کیا تھا اس نے، جیسے اس کے منہ سے بہت ہی کچھ غیر متوقع نکلا ہو۔ تو کیا وہ واقعی خفیہ رکھنا چاہتا تھا؟ ہاں، اچھی لڑکی ہے وہ۔ آفاق صاحب کی تفصیلی درگت بنانے کا منصوبہ بناتے اس نے انکا کی تائید کی۔ جو بھی تھا، مہربانوں کی اچھائی پر تو کوئی دو رائے نہیں تھی۔ تمہارے لیے اچھی ہے۔ تمہید سے سیدھا وہ اب موضوع پر آئی۔ وہ لڑکی اہل تھی کہ کسی بھی مکان کو گھر بنا دے، اور رہبر کے ساتھ وہ بہت اچھی لگتی، اس جیسی مس فٹ نہیں۔ وہ خود کھنڈر تھی، اس نے کھنڈر ہی رہنا تھا، کھنڈر ہی بسانے تھے، یہ اسے لگتا تھا۔ میرے لیے تو بہت زیادہ اچھی ہے وہ، پر مسئلہ یہ ہے کہ میں اتنا اچھا نہیں ہوں، سو مجھے میرے جیسی کم اچھی لڑکی پر اکتفا کر لینے دو۔ رخ موڑ کر برابر میں بیٹھی اس کم اچھی لڑکی کے چہرے کو دیکھتے وہ کہہ رہا تھا۔ رات کی روشنیوں میں اس کا سلونا رنگ سنہرا معلوم ہوتا تھا اور اونچی کھڑی ناک، غیر محسوس انداز میں اس کی بات سن کر بھینچا ہوا چھوٹا سا دہنا۔ رہبر عثمان کے لیے حسن کا پیمانہ انکا شاہ نواز تھی۔ کسی کے بال اگر صحرا کی گیلی ریت سے ہیں جو دھوپ میں چمکتی ہے تو وہ خوبصورت ہیں۔ آنکھوں کا رنگ دشت کی یک بستہ شب میں میلوں دور دکھائی دیتی آگ سا ہے تو وہ اسے سحر زدہ کر دینے پر قادر ہیں۔ رنگ طلوع ہوتے نو مولود آفتاب میں نہایا ہوا سا ہے تو اس کی آنکھیں چندھیا سکتا ہے۔ رہبر، انکا کی دھمکی جیسی آواز پر اس نے گردن سیدھی کی۔ خیال کا سلسلہ جو نہ جانے کہاں جا نکلا تھا، توڑا سر جھٹکا۔ وہ کب سے اسے یوں دیکھ رہا تھا؟ اس جرم کی پاداش میں یہ عورت اپنی گاڑی سے اٹھا کر روڈ پر پٹک سکتی تھی اسے۔ اپنی حالت زار پر رحم آیا اسے۔ تم نے کہا تھا تم ایسا کوئی ذکر نہیں کرو گے، وہ تنبیہ کر رہی تھی۔
وہ کیا بات کر رہی تھی اور رہبر کیا، اور پھر اس کی نظریں۔ کیسا ذکر؟ میں تو اپنی پریفرنس بتا رہا تھا، تم کیا سمجھی؟ ارجنے کی بہت معصوم اداکاری کی گئی، جیسے کہہ رہا ہو آپ کو کوئی خوش فہمی تو نہیں ہو گئی میڈم۔ ایک لمحے اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر موجود اپنے ہاتھوں کی گرفت سخت کی جیسے مٹھیاں بھینچنا چاہی ہوں، اور اگلی کچھ گھڑیوں بعد وہ گاڑی سڑک کنارے روک چکی تھی۔ گاڑی کیوں روکتی؟ رہبر ٹھٹکا۔ میڈم کا مزاج یقیناً گھوم چکا تھا۔ اس لیے کیونکہ اب یہاں سے 10 منٹ کا راستہ تم چل کر طے کرو گے، اپنی پریفرنس بتانے کے جرم میں۔ یکسی مسکراہٹ سنگ کہتے بٹن دبا کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ پچھلے 2 گھنٹوں میں اس نے کم از کم 4 دفعہ ایسی ویسی باتیں کی تھیں۔ انکا کی بس ہو گئی تھی۔ گہری سانس خارج کرتا وہ بنا کچھ کہے گاڑی سے اتر گیا۔ اپنے اندازے کے 5 منٹ کے اندر درست ثابت ہونے پر بامشکل مسکراہٹ دبائی۔ کوئی احتجاج نہیں کیا۔ میری پریفرنس کو 10 سیکنڈ بھی نہیں لگے اپنے کم اچھا ہونے کا ثبوت دینے میں۔ گاڑی کی کھڑکی پر دونوں بازو رکھے اب وہ جھک کر مقابل کے چہرے پر نظریں مرکوز کیے مسکراتے لہجے میں کہہ رہا تھا، اب اگر سزا ہو ہی گئی تھی تو کیا جرم کی پردہ پوشی کرنا۔ گاڑی جھٹکے سے دوبارہ شروع ہوئی تو اس نے فوراً ہاتھ کھڑکی سے ہٹائے۔ وہ ہنس کر سر جھٹکتا پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنساتا فٹ پاتھ پر پیدل ہی چل دیا۔ اتنے سے رستے کے لیے کیا ٹیکسی کرنا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد ابھی وہ عمارت میں داخل ہی ہوا تھا جب فون تھرتھرایا۔ امید ہے اگلی بار تم اپنی پریفرنس بتاتے احتیاط کرو گے۔ انکا کا میسج تھا۔ مسکراہٹ چہرے پر خود بخود پھیلی۔ لفٹ میں داخل ہوتے جواب ٹائپ کرتے وہ جانتا تھا، پڑھتے ہوئے اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ بیچ رستے میں چھوڑنا بھی تھا اور منزل تک پہنچنے کی فکر بھی کرنی تھی، لیکن اظہار بھی نہیں کرنا تھا۔ وکیل صاحبہ قانون جیسی ہی کسی ادک زبان میں تحریر کی گئی تھیں جو ہر کوئی نہیں پڑھ پاتا تھا، جس کا رہبر عثمان ماہر تھا۔ پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرتے ڈیش بورڈ پر رکھے فون کی اسکرین روشن ہوئی تو اس نے فوراً اٹھایا۔ میسج رہبر کا ہی تھا، جسے دیکھ کر وہ کچھ پرسکون ہوئی، پر میسج کھول کر پڑھتے وہ خود بھی غصے سے کھول گئی۔ میں پہنچ گیا ہوں، پوچھنے کا شکریہ، اور ساتھ ایک گلابی دل۔ فون چنچلاہٹ میں پرس میں ڈھونستے وہ گاڑی سے نکلی۔ یہ آدمی اس لائق ہی نہیں تھا کہ وہ میسج کرتی۔ پھر خود پر غصہ آیا کہ 10 منٹ میں اتنے برے انسان کو کیا ہی ہو جاتا۔ اگر وہ پیدل چل بھی لیا تو کیا ضرورت تھی میسج کھڑکانے کی۔ زینہ صبح 9 بجے کے قریب کچن میں داخل ہوئی تو مہرزاد کو مختلف ڈبوں سے نبرد آزما پایا۔ کچھ چاہیے؟ باورچی خانے کی حالت پر ایک نظر ڈالتے وہ آگے بڑھی۔ چائے بنا رہا تھا۔ سر پر ہاتھ پھیرتے شرمندگی سے مجرمانہ سا اعتراف کیا گیا۔ آتی ہے؟ وہ مسکرائی۔ یہ سوال یوں ہی تھا، کیونکہ جسے یہ نہیں پتا ہو کہ ڈھکن کھولنے کے بعد واپس لگائے جاتے ہیں، اس سے چائے بنانا آنے کی توقع رکھنا عبث تھا۔ اب وہ سارے ڈبوں کے ڈھکن ایک ایک کر کے بند کر رہی تھی۔ سلطان پتہ نہیں کہاں ہے۔ خفت سے اس نے ہاتھ میں پکڑے ڈبے کے بنا اندر جھانکے ڈھکن واپس لگا کر رکھ دیا۔ سلطان پر غصہ آیا کہ وہ ہوتا تو زینہ کے سامنے یہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑتی۔ اب وہ سبزی منڈی جاتے ہیں ہر پیر کو اس وقت، یہ پتی ہے۔ بنا جتائے مسکراتے ہوئے جواب دیتے وہ ڈبہ جو اس نے بنا دیکھے ابھی رکھا تھا واپس اس کی طرف بڑھایا، جسے تھام لیا گیا۔ اس بار غصہ خود پر آیا۔ اور یہ چینی۔ ایک اور ڈبہ اس کے سامنے کاؤنٹر پر رکھا۔ میں آئی۔ کچھ لمحے اسے پتی چینی کے ڈبوں کو گھورتے ہوئے دیکھنے کے بعد آفر کی۔ نہیں، آپ کیسے؟ نفی میں سر ہلاتے چینی کا ڈبہ بھی اٹھا لیا۔ اٹس فائن، میں اپنے اور بانوں کے لیے چائے ہی بنانے آ رہی تھی۔ کیبنٹ سے سوس پین نکالتے زینہ نے اسے تکلف سے بچایا۔ چائے چاہیے تو تھی، صبح اس کے بنا آنکھ نہیں کھلتی تھی۔ میں نے کبھی بنائی نہیں، پر میں سیکھ لوں گا، آنی چاہیے۔ وہ اب کاؤنٹر سے ٹیک لگائے اسے چولہے پر پانی رکھتا دیکھ رہا تھا۔ آنا تو سب چاہیے۔ وہ پھر مسکرائی، عادتاً۔ مہرزاد نے نظریں فرش کے ڈیزائن پر ٹکائیں۔ دل کو باور کروایا کہ یہ لڑکی ہر کسی کے ساتھ ہی بات کرتے یوں ہی عادتاً مسکراتی تھی۔ عادتاً، بس، اور کچھ نہیں۔ بھائی کی طرح۔ رہبر مہرزاد کے لیے بہت سی چیزوں میں رول ماڈل تھا۔ انہیں کہاں سب آتا ہے، بس گزارا کرتے ہیں وہ۔ اس بار وہ ہنس دی۔ گھر میں سلطان چچا تھے، آفس میں باقی لوگ۔ رہبر کا بھرم رہ جاتا تھا، ورنہ چائے کافی کے علاوہ اسے کچھ خاص نہیں آتا تھا۔ ہاں بس یہ تھا کہ اس کا نخرہ بھی کوئی نہیں تھا، گزارا کر لینے جتنا وہ جیسے تیسے کر ہی لیتا تھا۔ میرے مقابلے تو سب آتا ہے۔ آپ نے جانا ہے یونیورسٹی آج؟ وہ بات بدل گیا۔ 10 بجے تک جاؤں گی، جواب دیتے 3 مگ کاؤنٹر پر رکھے۔ اور آپ کی پڑھائی؟
زینہ کی معلومات کے مطابق اس کا آخری سیمسٹر تھا، وہ ایک ہفتے سے سب چھوڑے یہیں تھا۔ سوچ رہا ہوں آج چلا جاؤں، پھر جمعرات کو کلاس لے کر واپس آؤں گا۔ آج پیر تھا، جمعے کو کلاسز نہیں ہوتی تھیں۔ بہت حرج ہو رہا تھا، پھر اسے بانو کی طرف سے اب کچھ اطمینان تھا۔ بانو کے ساتھ ہم ہیں یہاں۔ مگ اس کی طرف بڑھاتے زینہ نے جیسے تسلی دی۔ اس رات کی مہرزاد اور مہر بانو کی درمیان ہونے والی گفتگو نے اسے لڑکے کے لیے ہمدردی اور نرمی کے ایک گوشے کو جنم دیا تھا۔ شکریہ، اس کی ضرورت نہیں۔ مہرزاد نے اسے جاتے دیکھا اور ایک نظر ہاتھ میں موجود چائے کے مگ کو، کیا کوئی ایسا طریقہ تھا جس سے یہ چائے باقی ہر چائے کی طرح جلد ختم نہ ہو، وہ اسے ہمیشہ پیتا رہے یا کہیں سنبھال لے؟ اگلے لمحے سر جھٹکا، اسے یہاں سے چلے جانے چاہیے تھا، یہی بہتر تھا۔ کسی زمانے کی رہبر کی تادیبی نظریں اسے یاد تھیں اب بھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا بھائی کو اسے بازو رکھنے کے لیے الفاظ استعمال کرنے پڑیں۔ حجرہ شاہ مختار میں دن کے تیسرے پہر کی شروعات ہو چکی تھی۔ دھوپ تپ کر جانداروں کے سروں کو مکئی کے دانوں کی طرح بھون دینے کے در پر تھی۔ ایسے میں وہ اونچی چھتوں والی قدیم حویلی اور اس کے سینکڑوں راہداریاں، انگنت جھڑوکے اور قدیم جنوبی ایشیائی طرز کی معمار سازی ایک بات کو یقینی بنائے ہوئے تھے کہ باہر کی تپش باہر والوں تک ہی محدود رہے۔ دہلیز نہ لانگ پائے، اندر نرم سی ٹھنڈک تھی۔ حویلی کے رہائشی حصے میں بڑے مہمان خانے کے سب سے بڑے کمرے میں اس وقت مرکزی چارپائی پر مہران اکیلا تکیے کے سہارے نیم دراز تھا۔ نظریں چھت پر بنی شیشوں کی کاریگری پر ٹکی تھیں۔ سب ابھی اٹھ کر گئے تھے۔ قریب کے علاقے سے ایک وفد فیصلہ کروانے آیا تھا۔ وہ فیصلے ویسے کرتا تھا جیسے شاہ عثمان کے گدی سنبھالنے سے پہلے کیے جاتے تھے۔ سماج کے ڈکٹیٹ شدہ جدت کے ہر عنصر سے ماورا جن کے لیے فیصلہ کیا تھا، وہ جھکے کندھوں کے ساتھ گئے تھے اور باقی برادری مرید خوش ہو کر کہ کوئی کہنا بوسیدہ روایت توڑ دیے جانے کے بجائے انسانی دلوں کی کرچیاں کرتے رہنے کو قائم رہ گئی۔ مہمان خانہ روایتی انداز میں سیٹ تھا۔ ایک مرکزی چارپائی اور اس کے گرد گول دائرے میں کئی اور چارپائیاں، بیش قیمت لکڑی اور سنہرے ریشے کی بنی کڑی ہوئی چادریں اور غلاف والے تکیوں سے سجی۔ سب قیمتی تھا، سب روایتی تھا۔ صاحب شاہ، ایک خبروں والا آدمی باہر آیا بیٹھا ہے، کہتا ہے آپ سے ملنا ہے۔ منیر نے اندر آ کر اطلاع دی۔ وہ 19-20 برس کا لڑکا تھا جس نے باہر بیٹھے شخص کو بس ایک آدھ بار ٹی وی پر ہی دیکھ رکھا تھا۔ دیکھ رہے ہو، ووٹوں الیکشن میں کھڑے ہونے کا ابھی ارادہ ہی باندھا ہے کہ ٹی وی والے چوکھٹ پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں، لے آؤ اندر اسے۔ دھیان ٹوٹا تو وہ ٹانگیں زمین پر جماتا اٹھ بیٹھا۔ اب وہ فرش پر جمے چوٹ میں موجود اپنے پیروں کو دیکھ رہا تھا۔ الیکشن قدم جمانے کا ایک اور طریقہ۔ تمام عمر قدم جمانے کی تکتوں میں گزر جائے گی تو وہ اگلا قدم اٹھائے گا کب؟ کیسے ہو مہران؟ اس مانوس سی آواز پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اگلے لمحے وہ خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ رہبر عثمان وہاں کیا لینے آیا تھا؟ اس کے قدموں تلے کی زمین۔ کیسے ہو مہران؟ اس مانوس سی آواز پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اگلے لمحے وہ خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ رہبر عثمان وہاں کیا لینے آیا تھا؟ اس کے قدموں تلے کی زمین۔ وہ اب چلتا ہوا اس کے مقابل آ کھڑا ہوا، مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا جسے مہران نے تھام لیا۔ ان کے درمیان کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، نہ ہی بد کلامی۔ جو بھی تھا دلوں میں تھا، تحفظات، عدم اعتماد، بظاہر تو بس فاصلہ تھا۔ مجھے بات کرنی تھی، میں بیٹھ جاؤں؟ وہ مرکزی چارپائی کے قریب ترین رکھی چارپائی کی طرف اشارہ کرتا اجازت طلب کر رہا تھا۔ اس نے اسے بچپن سے اس مرکزی چارپائی پر باپ کے پہلو میں بہت حق سے بیٹھتے دیکھا تھا۔ یہ اجازت طلب کر کے کیا وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا؟ بہرحال نشستیں سنبھال لی گئیں۔ کہو۔ انداز معمول جیسا تھا، حالات نہیں تھے، کبھی رہے ہی نہیں تھے۔ مہربانوں کا انکار قبول کر لو، عالی چچا کی غیر موجودگی میں پہلے ان کی زندگی کیا کم مشکل ہے؟ اس طرف بھی نرم سا سمجھاتا انداز تھا۔ وہ اس سے 1 آدھ سال چھوٹا ہی تھا۔ تو اس نے بھیجا ہے تمہیں، اور مجھے کہہ رہی تھی اسے تمہارا کوئی آسرا نہ۔ جواب میں مہران کا لہجہ کرواہٹ اور طنز سے پر تھا۔ مجھے کسی نے نہیں بھیجا، میں خود آیا ہوں۔ رہبر کو آتا تھا ہر طرح کے رویے پر تحمل دکھانا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، اب تم دونوں کے درمیان کہنے سننے کی ضرورت بھی کہاں رہی ہوگی۔ اس بات میں سر ہلاتے مہران متفق ہوا۔ چہرے کے تاثرات اس کا قدر تضحیک آمیز تھے کہ مہران کے لیے چہرے پر موجود نرمی ہوا میں تحلیل ہوئی۔ آنکھیں یکدم ہی ہر تاثر سے عاری ہوئیں۔ اور تم کہہ رہے ہو کہ تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ وہ ہنس دیا تعصب سے۔ مہربانوں کے لیے افسوس ہوا، اسے یہاں رہتے ہوئے کیا کیا برداشت کرنا پڑا ہوگا۔ یہ مہران کے 2 جملے ہی اسے سمجھا گئے تھے۔
جسے زندگی میں شامل کرنا ہوتا ہے اس کا ذکر دوسروں کے سامنے اس انداز میں کرتے ہیں۔ سادہ سا سوال گہرا تھا۔ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اسے یہاں خود چھوڑ جاؤ، وہ منگ ہے میری۔ مہران نے خود کو ان گہرائیوں میں اتر کر جواب دینے سے قاصر پایا تو انداز دھمکی آمیز کر لیا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کون ہے، فرق پڑتا ہے تو صرف اس سے کہ وہ کیا چاہتی ہے، اور وہ تم سے شادی کرنا نہیں چاہتی۔ عالی چچا کی غیر موجودگی میں ان کے خاندان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ واپس آئیں گے جب تب تم انہیں کیا جواب دو گے؟ اس نے اس کے طنز کی طرح دھمکی کا بھی کوئی اثر نہ لیا۔ وہ نہیں آئیں گے اب۔ مہران نے بیزاری سے ہاتھ جھلایا۔ وہ تو الیکشن کے قریب ان کے لیے ایک غائبانہ نماز جنازہ کا اہتمام کرنے کا بھی سوچ چکا تھا کہ اسے شاہ علی کے ووٹر اپنے ساتھ کھڑے چاہیے تھے۔ مان لیا کہ نہیں آئیں گے، تب بھی ہمیشہ تو تم نے بھی یہاں رہنا نہیں۔ سوال تو وہ تم سے کریں گے، کب کریں گے، کہاں کریں گے، اس پر بحث ہو سکتی ہے۔ اس بار رہبر متفق ہوا۔ بنا بحث کیے پر آخری سوال پر لمحے بھر کو مہران کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ مجھے نہیں سننے تمہارے اخلاقی سبب، اور یہ دین ایمان میرے لیے رہ گیا ہے کہ صرف خود تم اتنے دنوں سے اس کے ساتھ ایک جگہ۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ ضمیر کی عدالت میں اسے کم از کم بطور مخالف وکیل رہبر عثمان نہیں چاہیے تھا۔ وہ وہاں ویسے ہی رہ رہی ہے جیسے زندگی بھر یہاں رہتی آئی ہے۔ رہبر بات کاٹ گیا تھا۔ تحمل ایک جگہ پر عورت کا مقام اس سے اونچا تھا۔ وہ کب تک سنتا رہتا؟ یہ گھر ہے اور یہاں وہ اپنے باپ چچا کے سامنے رہی ہے۔ مہران کے لیے سب سے اونچی اس کی انا تھی۔ اس نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ہی مہران کو دیکھا۔ پچھلی نسل نے کیسے دھاگے الجھائے تھے کہ سلجھانا اب ان کے بس میں رہا ہی نہیں تھا۔ وہ بھی گھر ہے اور وہاں وہ اپنے بھائی کے ساتھ رہ رہی ہے۔ وہ دونوں میرے مہمان ہیں۔ قطعیت بھرا تحمل اب بھی تھام رکھا تھا۔ بھائی تو اس کا ایک نمبر کا بیگ ہے، مزید ایک غلط حرف بھی نہیں۔ تم ایک لوز کوس ہو۔ میرا ہی دماغ خراب تھا جو مجھے لگا تمہیں سمجھایا جا سکتا ہے۔ سختی سے کہتے ہوئے ایک طرف رکھے لیپ ٹاپ بیگ میں سے ایک کاغذ نکالتے وہ کھڑا ہوا۔ بہت ہو گیا تھا تحمل اور مصلحت آمیزی۔ مہران کو نہیں آتی وہ زبان سمجھ تو وہ بھی اب اس سے اسی زبان میں بات کرے گا جو وہ سمجھ سکے۔ بابا ایک وصیت چھوڑ گئے تھے جو ان کے جنازے کے بعد ان کے وکیل نے مجھے دی تھی۔ صدمہ لہر در لہر مہران کے چہرے پر واضح ہوا۔ اسے رہبر کے ہاتھ میں موجود اس کاغذ سے خوف آیا۔ میں اسے منظر عام پر نہیں لایا کیونکہ مجھے اس خاندان کی وراثت میں کبھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ بیزار تھا۔ اسے کچھ نہیں چاہیے تھا اس خاندان سے، نہ روایت، نہ زر، نہ تعلق۔ بابا اس وصیت میں یہی سب اس کے نام کر گئے تھے۔ اپنا حصہ گدی۔ مہران نے سکتے کسی کیفیت میں اس کاغذ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ کتنا عرضہ تھا شاہ عثمان کی نظر میں، یہ وہ اسے بعد از مرگ بھی جتانا نہیں بھولے تھے۔ نہیں، اسے مت پڑھو۔ یقین کرو یہ پڑھ کر پھر شاید تمہیں نیند نہ آئے۔ ہاں چاہو تو دستخط دیکھ لو، وکیل کا نمبر بھی تمہیں دے دیتا ہوں اپنے دعوے کی تصدیق کے لیے۔ رہبر نے ہاتھ پیچھے کھینچا، جھک کر چارپائی پر رکھے بیگ سے اس دفعہ ایک فائل نکالی۔ ملتان میں جس گھر میں مہرزاد رہتا ہے وہ بابا نے اپنے نام پر دادا صاحب کی وفات کے بعد خریدا تھا، جو انہوں نے بعد میں میرے نام کر دیا۔ یہ اس کے کاغذات ہیں۔ یہ میری پراپرٹی ہے جہاں اب عالی چچا کے آ جانے تک ان کا خاندان رہے گا، اور تم اور تمہارے لوگ وہاں کے قریب بھٹکنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے، اور نہ ہی تم ان پر کسی بھی بات کے لیے کوئی بھی دباؤ ڈالو گے۔ وہ اب ٹھہر ٹھہر کر کہتا اپنی بات باور کروا رہا تھا۔ مجھے مجبور مت کرو کہ مجھے باقی کی مشترکہ جائیداد پر یا تمہاری اس گدی پر اپنے حق کے لیے دعویٰ کرنا پڑے۔ مہران کے عقب میں موجود مرکزی چارپائی کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ لمحے بھر کو وقفہ لیا۔ کیونکہ اگر میں نے دعویٰ کر دیا نا تو تہی دست کون رہ جائے گا؟ ہم دونوں اچھے سے جانتے ہیں۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، وہ کہتا ہوا بیگ اٹھاتا مڑ گیا۔ اگر یوں تھا تو پھر یوں ہی صحیح۔ اندر تک کرواہٹ گھل گئی تھی۔ منفی رویے اس کے اندر سے یوں ہی توانائی کشید کر لیتے تھے۔ وہ نہیں تھا ایسی کرواہٹ کا۔ کتنی کوشش کی تھی کہ بات بنا تلخ ہوئے سلجھ جائے۔ یو نو وٹ، یہ وصیت کی ایک کاپی تم رکھ ہی لو۔ یہ تمہیں یاد دلاتی رہے گی کہ تمہیں ایسے کام کیوں نہیں کرنے جو مجھے مداخلت پر مجبور کریں۔ خدا حافظ۔ 2 قدم لے کر وہ واپس مڑا۔ وصیت کی وہ نقل مہران کی طرف اچھالی جو اس کے پیچھے موجود مرکزی چارپائی پر جا گری اور واپس پلٹ گئی۔ منظر اب کچھ یوں تھا کہ رہبر عثمان تعصب سے نفی میں سر ہلاتا مہمان خانے کی دہلیز پار کر رہا تھا، اور اس کے عقب میں شاہ مہران راکھ اٹے چہرے کے سنگ وہیں ساکت کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ واقعی اس کے قدموں تلے کی زمین ہی کھینچنے آیا تھا۔ اس صدیوں پرانے پرشکوہ مزار کے عقبی احاطے میں اس سلسلے کے سارے جادہ نشین دفن تھے۔ ان میں سب سے تازہ تر بت شاہ عثمان کی تھی، جس کے سامنے رہبر عثمان گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔
چہرے پر ماسک موجود تھا اور سر پر رومال بندھا تھا۔ وہ دیکھنے میں اس سلسلے کے وارث کی بجائے باقی زائرین سا ہی معلوم ہوتا تھا۔ فاتح پڑھ کر چہرے پر ہاتھ پھیرتے وہ کچھ آرام دہ سے انداز میں ایک گھٹنا موڑے باپ کے پیروں کے پاس بیٹھ گیا۔ جانتا ہوں آپ ناراض ہیں، ٹھیک بھی ہیں، پر غلط میں بھی نہیں ہوں بابا۔ میں اپنی سی کوشش کر رہا ہوں۔ علی چچا آ جائیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، تب تک میں دیکھ لوں گا۔ سنگ مرمر کی سفید قبر پر ہاتھوں کی حرکت ایسی تھی جیسے باپ کے پاؤں دبا رہا ہو۔ اماں کو کہہ کر آیا ہوں کہ آپ سے میری سفارش کریں، بس وہی مجھے سمجھتی تھیں۔ سکینہ عثمان کا مدفن اسلام آباد تھا۔ ان کی موت کے وقت جب شاہ عثمان ان کی میت کو یہاں لا رہے تھے، تب ان کے خاندان نے اعتراض اٹھایا تھا کہ غیر مسلک کی عورت کے لیے ان کے آبائی قبرستان میں جگہ نہیں بنتی ہے۔ یہ اعتراض شاہ عثمان کی طاقت کے آگے دب جاتا اگر بیچ میں رہبر عثمان نہ آتا تو۔ اس کے باپ کے خاندان نے ساری زندگی اس کی ماں کو رد کرنے کے بعد اب ان کی میت تک کو اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ اسے نہیں بھیجنا تھا ماں کو ہمیشہ کے لیے ایسی جگہ جہاں ان کی عزت اور قدر نہیں تھی۔ یہ پہلی بار تھا جب غم مرگ سے نڈھال وہ باپ بیٹے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے تھے۔ رہبر عثمان کی اٹل ضد کے آگے شاہ عثمان کو ہارنا پڑا۔ وہ کس قدر جنونی ہو گیا تھا۔ وہ اس دن تک سمجھتے آئے تھے کہ ان کا بیٹا ماں جیسا ہے، صلح جو مشفق، پر اس دن انہوں نے اس میں اپنی آبائی ضد دیکھی تھی۔ وہ جتنا بھی نہ مانتا وہ انہی کا بیٹا تھا، انہی کے جیسا تھا، ضدی، اپنی کرنے والا۔ زندگی جس سانچے میں آپ نے جی ہے وہ میرے لیے نہیں ہے۔ اس میں ڈھلنے کی کوشش کا خیال ہی مجھے جیتے رہنے کی خواہش سے دستبردار ہونے پر اکساتا ہے۔ میں پچھلے 5 سال سے آپ کے چھوڑے ترکے سے بھاگ رہا ہوں۔ پچھلے 5 سال سے یہ مسلسل میرے پیچھے ہے، میری دامن بچانے کی ہر کوشش کے باوجود۔ آپ جانتے ہیں میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں شاہ عثمان نہیں بننا چاہتا، لیکن میں رہبر عثمان بھی نہیں رہ پا رہا ہوں۔ آئینہ دیکھنے پر آج کل آپ کا عکس ہی نظر آتا ہے۔ چہرے پر اذیت رقم تھی۔ ماں باپ کے سامنے سب کہہ دینے کی اس کی بچپن کی عادت تھی، ان سے وہ حال دل مخفی نہیں رکھ پاتا تھا۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا اور علی چچا کے لیے بھی کہ وہ واپس آ جائیں۔ ان کے بنا بہت مشکل ہو رہی ہے، بہت مشکل ہو جائے گی۔ آپ کو گاؤں کی طرف، اس گدی کی طرف دادا صاحب کی موت نے دھکیلا تھا، اور مجھے علی چچا کی گمشدگی دھکیل رہی ہے۔ مجھے اس راہ نہیں جانا اور نہ آپ جیسی دوہری زندگی گزارنی ہے۔ میرے لیے بہت دعا کیجیے گا بابا۔ اماں کو بہت پیار کہیے گا۔ خدا حافظ۔ تربت کے کتبے کو تھپتھپاتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے آج ہی واپس اسلام آباد جانا تھا۔ اس پستہ چھت کے کچے برآمدے میں چھلنگا سی چارپائی کے کنارے ٹکی انکا مقتول نسیمہ کی والدہ کے کہے دکھ سن رہی تھی۔ جب ساتھ رکھا فون روشن ہوا، رہبر کا میسج تھا۔ کہاں ہو؟ وہ شاید کیس کی بابت پوچھنا چاہ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کل سے ملتان آئی ہوئی ہے۔ حجرہ۔ اس نے ایک لفظ لکھ کر حاجرہ کی بات پر توجہ دی، جو پچھلی بار FIR کی صورت پر ان پر علاقے کے سجادہ نشین کی طرف سے پڑنے والے دباؤ کے متعلق بتا رہی تھی۔ دکھ رہی تھی، درد دہرا رہی تھی۔ ان چھوٹے گھروں میں کتنے بڑے بڑے غم خیمہ زن ہوتے ہیں۔ انکا کو ہر بار کی طرح یہ دکھ بھی اندر کہیں دل پر سیاہ دھبے کی صورت جمتا محسوس ہوا۔ 7 سال کی پریکٹس کے بعد بھی وہ عادی نہیں ہو پائی تھی۔ ہر دفعہ پہلے کیس جیسی تکلیف ہوتی تھی، ہاں اب حیرانی نہیں ہوتی تھی۔ دنیا نے اسے حیران کرنا چھوڑ دیا تھا۔ یہ جتنی ظالم ہو جائے اتنا کم تھا۔ معمول کے حلیے میں کندھوں پر موجود ایک روایتی کڑھی ہوئی چادر کا اضافہ تھا آج۔ بال چھوٹے سے کیچر میں اٹکا رکھے تھے۔ کام ختم ہو گیا؟ دوسرا میسج؟ آج کے لیے ہاں۔ جواب دے کر فون واپس رکھا۔ حاجرہ کو تسلی ہوئی۔ کل وہ اس کیس کے سلسلے میں ملتان آئی تھی، وہاں سے پھر حجرہ شاہ مختار نام کے اس گاؤں میں جہاں قتل ہوا تھا۔ جنوبی پنجاب کا گنجان آباد قدرے بہتر حالات میں چھوٹا سا قصبہ نما گاؤں تھا یہ۔ FIR کٹ چکی تھی، پولیس اب تحقیقات کر رہی تھی۔ شام تک تحقیقاتی چالان جمع ہو جاتا تو صبح تک گرفتاری عمل میں آ جانی تھی۔ وہ کل یہاں فلائٹ کے ذریعے آئی تھی۔ واپسی کا کیونکہ کوئی طے شدہ وقت نہیں تھا تو فلائٹ کی بجائے کرائے کی گاڑی ملتان سے ہی کرائی تھی، جو اس وقت باہر کھڑی تھی۔ اب اگلا چکر ویکنڈ کے بعد ہی لگنا تھا۔ میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ حاجرہ مائی کو تسلی دیتے وہ پرس کندھے پر اٹکائے اٹھ کھڑی ہوئی، تو ہاتھ میں موجود فون کی اسکرین پر نمودار ہوتے میسج نے دماغ گھمایا۔ یہاں کیا کر رہا تھا وہ؟ میرے پاس گاڑی ہے۔ ایک ایک حرف ایسے ٹائپ کیا جیسے انگوٹھے تلے کی بورڈ نہ ہو بلکہ خود رہبر عثمان ہو۔ واپس بھیج دیا ہے اسے میں نے۔ مطمئن سا پیغام اگلے لمحے موصول ہوا۔ چند منٹوں بعد وہ سلگتی ہوئی اس کی گاڑی کا دروازہ زور سے کھول کر پیسنجر سیٹ پر آ بیٹھی۔
पर्स पटकने के अंदाज में डैशबोर्ड पर रखा। इस्लामाबाद पहुंचने दो ज़रा, तुम पर तो मैं लगाती हूँ दफ़ा 554। ठा की आवाज़ से दरवाज़ा बंद करती वो उसे धमका रही थी। ये कौन सी दफ़ा है अब? उसे देख वो मुस्कुराया। यहाँ आकर सब इतना बोझिल हो गया था, फिर मेहरान से होने वाला मुकालमा। वो बाबा की तुरबत से दिल की फरमाइश पर लब्बैक कहते उसे लेने पहुँच गया था, जानते हुए कि वो इतना ही गुस्सा होगी। पर वो क्या करता कि उसे ज़रूरत थी ये चेहरा देखने की। वजूद पर छाई कुल्फत बस यूं ही चढ़ सकती थी। इसके तहत तुम जैसे आदमी किसी भी औरत का पीछा करने के जुर्म में 3 माह जेल में बंद किए जा सकते हो। मोहतरमा, मैं अपने काम से आया था। मतलब अब शरीफ बंदे को वो सीधा सीधा स्टोकर करार दे रही थी। बिल्कुल। तुम्हें लगता है मैं अपने सारे काम भाड़ में झोंक कर सारे 500 किलोमीटर की ड्राइव करके सिर्फ तुम्हें यहाँ पिक करने आया हूँ? ठीक है, मोहब्बत थी, पर अब इतना बावला भी नहीं हुआ था वो उस ख्वार करने वाले जज्बे के पीछे। क्या काम था यहाँ? वो मान गई कि वो पीछा नहीं कर रहा, पर उसकी गाड़ी वापस भिजवाने के जुर्म का मुरतकिब तो वो फिर भी हो चुका था कुछ। तंग गली से मोड़ काटते सरसरी सा जवाब दिया। ऐसी तफासील में रहबर उस्मान नहीं जाता था। मैंने सोचा तुम्हें लिफ्ट दे दूंगा तो तुम वापसी पर लगने वाले पैसों से चंद मिस्कीनों को खाना खिलाकर जो मेरी दिल आज़ारी करती रहती हो वो बख्शवा लोगी, पर नहीं, यहाँ कदर किसको है? आखिर तक लहजे में मसनूई यास दराया। कबल इसके कि वो काम की नौयत में मज़ीद उलझती वो बात बदल गया था। नफ़ी में सर हिलाते वो खिड़की के बाहर देखने लगी। 6 घंटे का सफ़र था, वो पहले 6 मिनट में ही चिढ़ जाती तो कैसे काम चलता। वो वाकई काम की नौयत पूछना भूल गई थी। वैसे खाना ना भी खिलाओ और मुझसे माफ़ी मांग लो तब भी काम चल जाएगा तुम्हारा, वो मज़ीद कहता उसे बोलने पर उकसा रहा था। झटके से मुड़कर एक कहरबार नज़र उस पर डाली तो रहबर ने खुद को बाज रखने में आफियत जानी। बीच सड़क पर उतारे जाने वाले वाक़े को अभी हफ्ता भर भी नहीं हुआ था। केस का बताओ, उम्मीद है जीतने की? वो अब संजीदा हुआ। अच्छी खासी उम्मीद है, चशमदीद गवाह भी मौजूद हैं। मुखालिफ पार्टी भी ऐसी कोई मजबूत नहीं। मसला पहले भी इलाके के सजादा नशी ने बनाया था, अब भी खतरा उसी की तरफ से है। खैर वो भी मैं देख लूँगी। अनका ने कच्ची सड़क के किनारे लगी ट्यूबवेल और उसके गिर्द मौजूद बच्चों को देखते जवाब दिया। खूबसूरत इलाका था ये, मुझे पता है। एतमाद बख्श मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। उस केस को एक मजबूत वकील ही अंजाम तक पहुंचा सकता था। तभी उसने अनका को कहा था, और पता है, साबका सजादा नशीन की हाजा बहुत तारीफ़ कर रही थी कि गांव में सब काम भी उसी ने करवाया था, और काम तो खैर दिख रहा था कि करवाया है। साथ में ये कि वो बहुत प्रोग्रेसिव इंसान था, पर अभी वाला अजीब रिग्रेसिव सोच का बनता है। और मज़े की बात कि साबका सजादा नशीन का बेटा नहीं है। जो बेटा था उसने अपनी जगह क्लेम ही नहीं की। वो बहुत दिलचस्पी से नई मिली मालूमात रहबर को बता रही थी, जो अच्छा खासा गैर आरामदा हो चुका था। इस पहलू पर उसने सोचा ही नहीं था, अनका को उस सब में शामिल करते हुए। तुम यहाँ केस लड़ने आई हो या गॉसिप करने? पहलू बदलते मौजू से बेजारी जताई। दरअसल पहलू तही चाही। गॉसिप की क्या बात है? अब वो आदमी जो हाजा के मुतल्लिक अपने बाप जितना अहल है, अगर अपनी जगह संभाल लेता तो आज ये मसला बनता ही ना। वो रवानी से कह रही थी, बराबर बैठे शख्स के इस तरह से अनजान। हम उसकी कहानी नहीं जानते, और जैसे फ़र्ज़ नहीं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर और वकील का बेटा वकील बने, वैसे गद्दी भी गद्दी नशी के बेटे को मिलना कोई ऐसा भी लाजिम नहीं। बेजारी जताने के बावजूद वो सफाई दे गया था। हाँ, पर पेशे और ज़िम्मेदारी में फ़र्क होता है। बेटा बाप का पेशा अपनाए ना अपनाए, पर उसकी ज़िम्मेदारियाँ तो उसी के हिस्से में आती हैं, उसी ने निभानी होती हैं। वो चुप रहा। वो ठीक कह रही थी। पहली मर्तबा उस मौजू पर उसे किसी ने लाजवाब किया था, वो भी अनजाने में। गांव का मरकज़ी बाज़ार आया तो रहबर ने डैशबोर्ड पर रखा फेस मास्क एक हाथ से चेहरे पर फिट किया। जहाँ गहरा भूरा धूप का चश्मा पहले ही मौजूद था, वहाँ वो पहचान लिया जाता तो मसला हो जाना था। मेहरान को धमकाना एक बात थी और मुकामी लोगों से मिलना जुलना दूसरी। रिक्शों, मोटरसाइकिलों, बैल और गधा गाड़ियों ने सड़क तकरीबन ब्लॉक कर रखी थी। गाड़ी रेंगने की रफ्तार से चल रही थी। तुम किससे पर्दा कर रहे हो? अनका ने उसका मशकूक सा अंदाज़ नोट किया। भाई, मशहूर आदमी हूँ, पहचान लिया गया तो यहाँ रश लग जाना है। पहले गाड़ी फंसी हुई है, सेलिब्रिटी यू नो। असल बात वो अपनी मखसूस अंदाज में फिर छुपा गया। सेलिब्रिटी? सर चटक कर बुरबुराते वो रुख दोबारा खिड़की की तरफ मोड़ गई। ऐसे मलंग भी सेलिब्रिटी होते हैं? अब आप नहीं मानती, इसका मतलब ये तो नहीं कि ज़माने में हमारा कोई मुकाम नहीं। हमारे पास फ़ैन मेल भी खातिर ख्वाह मिक़दार में आती हैं, जिसमें ज़्यादातर तादाद ख़वातीन की होती है। गाड़ी बाज़ार से निकलकर मोटरवे की तरफ जाने वाले सड़क पर आई तो रहबर ने मास्क उतार कर अनका को फिर मुखातिब किया।
موڈ ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ گاؤں کی سرحد وہ پار کر چکا تھا۔ گاڑی گاؤں کے نیلے نام کے تختے کے پاس سے زن سے گزری۔ اکوی شیشے سے ان کا رخ رہبر کی طرف کیے کچھ جھنجھلا کر کہتی نظر آ رہی تھی، جسے سنتے وہ اب دل سے مسکرا رہا تھا۔ حجرہ شاہ مختار اور اس کے مسائل رہبر عثمان کی زندگی میں پھر کہیں پیچھے رہ گئے تھے۔